حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، انہوں نے ایک روایت بیان فرمائی اور اسے امام اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح البیان بھی اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل ما عمر کا، تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل سے آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا، یا جبرائیل ما عمر کا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ یہ حضور نے سوال فرمایا حضرت جبرائیل سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت جبرائیل کی عمر کتنی ہے، لیکن حضور نے جو استفسار فرمایا، سوال فرمایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، کوئی نہ کوئی راز تھا، کوئی نہ کوئی سر تھا جو سرکار ہمیں سمجھانا چاہتے تھے، امت کے نالج میں اور امت کے علم میں اس بات کو لانا چاہتے تھے کہ میری امت بھی جان لے کہ جبرائیل کی عمر کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور یہ سوال جبرائیل امین سے کر کے اپنا شان بھی بتانا چاہتے تھے، اپنا مقام بھی بتانا چاہتے تھے کہ اے میری امت، میرے بارے میں بھی جان لو کہ رب نے مجھے کیا شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس طرح کے سوالات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لے یا کسی سے حضور سوال کر لے، جیسے جبرائیل امین سے سوال کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لا علمی کی دلیل ہے۔ نبی پاک کو پتہ ہوتا، علم ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ حضور نے پوچھ لیا تو معلوم ہے سرکار کو اس بات کا علم نہ تھا، حضور کو پتہ نہ تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے نبیوں سے طرح طرح کے سوالات فرماتا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا بھی لا علمی پر محمول کرو گے کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا، اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ نے اس لیے سوال فرما دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، کیونکہ اللہ کے جتنے پیغمبر بھی آئے نا انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ جس بندے نے بھی بکریاں چرائی ہے نا دنیا میں آ کر، وہ یوں سمجھے کہ میں نے نبیوں کی سنت کو ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ہے یا عصا یا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اب اس میں جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا کہ سوال کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں تھا تو سوال کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں جو قابل توجہ اور قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے سے سوال کرے یا بڑا چھوٹے سے سوال کرے۔ اگر دیکھیں کہ چھوٹا بڑے سے سوال کر رہا ہے، پھر ممکن ہے یہ بات ہو کہ وہ اپنے نالج میں، اپنے مطالعہ میں، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہے، کیونکہ چھوٹا جو ہوا اس لیے وہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن بڑا اگر سوال کرے تو وہاں فوراً اور فٹ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اسے پتہ نہیں تھا تبھی سوال کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سوال کسی اور وجہ سے ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وجہ سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک رب سے ہم کلامی کا شرف نہیں ملا تھا، حضرت موسیٰ تب تک رسول اللہ تھے۔ جب رب سے ہم کلامی کا شرف مل گیا تو پھر رسول
کے ساتھ ساتھ وہ کلیم اللہ بھی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے جو پوچھا, رب نے حضرت موسیٰ سے جو سوال کیا, یہ سوال حضرت موسیٰ کو ایک مقام دینے کے لیے تھا, ایک مرتبہ دینے کے لیے تھا, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے کے لیے تھا. رسول اللہ تو تھے تاکہ رب سوال کرے, رب سے میرا موسیٰ ہم کلام ہو, کلام کرے, گفتگو کرے, ہم کلامی کا شرف ملے تو وہ مقام کلیمی پر بھی فائز ہو. سبحان اللہ. رب تو حضرت موسیٰ کو مقام کلیمی پر فائز کرنا چاہتا تھا, حضرت موسیٰ کو رسول اللہ سے کلیم اللہ بنانا چاہتا تھا, تبھی رب نے سوال کیا. اب آپ نے سمجھا کہ بعض اوقات سوال جو ہوتا ہے وہ مقام عطا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کے ساتھ شرف ہم کلامی حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, مولا اے عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, میں جب بکریاں چلاتے چلاتے تھک جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ٹیپ لگا کر بیٹھ جاتا ہوں. اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی, یا اللہ میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پھلیاں, پتے, پھول یہ بھی جھاڑتا ہوں تاکہ میری بکریوں کا جو ہے وہ چارہ بن جائے, میرے بکریوں کا کھانا بن جائے. اس لاٹھی کے ذریعے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى, اس کے علاوہ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. بہت سارے کام اور بھی لیتا ہوں, سانپ آ جائے اسے بھی مار لیتا ہوں, بچھو آ جائے اسے بھی مار لیتا ہوں, میں موذی جانوروں کے حوالے سے بھی اس عصا سے کام لیتا ہوں, تھک جاؤں تو ٹیک لگا کر اس کا سہارا لے لیتا ہوں, اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں, بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کے کئی جوابات دے دیے. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے تو فرمایا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, انہوں نے عرض کی ہے یا عصایا, سوال کا جواب ہو گیا مکمل. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کیوں بڑھائی, کیا رب کو پتہ نہ تھا کہ اسی عصا کے ذریعے یہ ٹیپ بھی لگاتا ہے, یہ جانوروں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہے, یہ سانپ اور بچھو کو مارتا ہے, یہ موذی چیزیں بھی رفع دفع کرتا ہے, اسی عصا کے ذریعے بہت سارے کام لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اتنا بات بڑھائی اور اسی ساری باتوں کا رب نے رد نہیں کیا, کہ اے موسیٰ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو نے دے دیا, مزید بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی, کیا مقصد تھا, کیا میں علام الغیوب نہیں ہوں, کیا میں ازلی ابدی ذات نہیں ہوں, میرا علم ازلی نہیں ہے, میں تو بندوں کو پیدا نہیں کرتا, مجھے پہلے پتا ہوتا ہے یہ پیدا ہو کر کیا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر ان والا عقیدہ ہو, بعض لوگ کہتے ہیں بلغت الحیران والے نے بھی لکھا, دیکھیں فرق باطلہ کا رد کرنا یہ بھی ضروری ہے. بلغت الحیران والے نے لکھا, اس نے کیا لکھا, اس نے کہا جی بندہ مستقبل میں کیا کرے گا یا پیدا ہو کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. عام دلی کار بات ہے, تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے, اس کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے, جو لکھنے والا ہے دکھا میں سکتا ہوں, کتاب کا نام ہے بلغت الحیران, غلام اللہ اس کے لکھنے والے کا نام ہے. وہ کہتا ہے خدا کو پتہ نہیں ہوتا بندے پیدا ہو کر کیا کریں گے, یا ابھی آپ جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہو, پتہ نہیں بعد میں آپ کیا کرو گے, رب کو پتہ نہیں ہے معاذ اللہ. بندہ کر لیتا ہے پھر خدا کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے یہ کام کیا ہے. سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ. جی ہر جگہ سبحان اللہ نہیں ہوتا, اصل میں ہمارے مقررین نے خطبہ میں رٹوا دیا ہے نا کہ بس کہو سبحان اللہ. وہ جو خطیب صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لے رہا تھا تو وہ جو ہے اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور برائیاں زیادہ ہو گئی, اللہ نے فرمایا اسے جہنم میں ڈالو. اب اللہ کے فرشتوں نے اسے جہنم میں پھینک دیا, وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرا. تو سامعین نے کہا سبحان اللہ, کیا کہا سبحان اللہ. جہنم کے گڑھے میں گر جا تو پھر بھی سبحان اللہ, جنت میں پہنچ جائے تو پھر بھی سبحان اللہ, نیکی کرے تو پھر بھی سبحان اللہ, گناہ کرے تو پھر بھی سبحان اللہ. یارو ایسا نہیں ہوتا ہے, اگر جہنم کے گڑھے میں گرے تو استغفر اللہ, جنت میں پہنچے تو سبحان اللہ, اگر نیکی کرے تو سبحان اللہ, برائی اور گناہ کرے تو استغفر اللہ, پھر معاذ اللہ. میں نے کہا رب کے علم پر تان کر رہا ہے, کہتا ہے رب کو پتہ نہیں ہوتا, عام تیری کاروبار. اور میں نے کہا ہمارے رب کا علم تو ازلی ہے, تو کہتا ہے بندہ کر لیتا ہے, رب
यकीना थी, रब सारी कायनात के बारे जानता था कौन कौन पैदा होगा, पैदा होकर क्या क्या करेगा। सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा बोले सुभान अल्लाह। रब को पता होता है पैदा करने से पहले भी। अच्छा देखिए रब का, मैंने कहा जब वो कहते हैं ना खुदा जब दीन लेता है हिमाकत आ ही जाती है। असल में जब बंदे के अंदर गौज़ो इनाद भरा हुआ हो ना और तंग नजरी हो कि बस मैंने फला को इससे आगे नहीं बढ़ाना है। कुछ लोगों का ये होता है कि नबी पाक को बस ज्यादा आगे नहीं ले जाना, इंसानियत से आगे। और मैंने कहा उनकी इंसानियत भी इतना आला है, खुदा की कसम कई मलाकूती फरिश्ते और फरिश्तों की मखलूक उनकी इंसानियत और बशरियत पर कुर्बान कर दी जाए। कहते हैं ना हुजूर बशर, बिल्कुल बशर है। हम बशरियत का इनकार नहीं करते, बशरियत का इनकार कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है बशरियत का इनकार। नबी पाक बशर हैं और यकीनन है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम हैं। हमारी तो बशरियत जानवरों की तरह है, लेकिन नबी पाक की बशरियत तो कई फरिश्तों से भी लतीफ तर है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते हमें नजर नहीं आते ना, देखो बैठे हैं नजर नहीं आते, यहाँ होंगे जुमातुल मुबारक पढ़ने के लिए आएंगे लेकिन नजर नहीं आएंगे। फरिश्ते लतीफ मखलूक है, ऐसी लतीफ कि नजर किसी को नहीं आती। लेकिन नबी पाक की जो बशरियत है वो भी कई फरिश्तों से लतीफ तर है। मिराज की रात गए ना मेरे आका सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया, मगर तेरे मेरे आका आगे चले गए इसी बशरियत के साथ। फिर हुजूर इसी लिबास के साथ, इन्हीं जोड़ों के साथ, इसी इमामे के साथ। और मैंने कहा हुजूर की निस्बत की शान तो देख। मैंने कहा सैयदुल मलाइका हो, सिदरा से आगे ना जा सके, मेरे नबी आगे जाए, जाए भी बशरियत के साथ, फिर इसी लिबास के साथ जाए, इसी इमामे के साथ जाए, इन्हीं जोड़ों के साथ जाए। मैंने कहा इस बशरियत से अगर इस कसीफ लिबास का ताल्लुक जुड़ जाए तो वो भी लतीफ तर हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा समझा जरूर चको। सुभान अल्लाह। आपको समझे समझे से सुन के इधर से इधर निकालना नहीं। मैंने बड़ी पते वाली बात की है। मैंने कहा हुजूर की बशरियत तो ऐसी लतीफ है, लिबास का भी ताल्लुक जुड़ जाए ना, रब कहते हैं महबूब नूरी रुक गए लेकिन तू आगे चला। सुभान अल्लाह। अच्छा मजे वाली बात, हुजूर गए ना थे बशर, जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते, सरकार गए ना नजर नहीं आ रहे। आला हज़रत फरमाते हैं खिलत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ तो जिहद को लाने, किसे बताए किधर गए थे। फरमाया यहाँ तो सारी सिमतें भी हैरान हैं, नबी पाक आए कहाँ से थे और गए किधर, आए किधर से और गए किधर। फरमाया सिमतें भी हैरान है, इन्हें भी पता नहीं है। नबी पाक तो ऐसे लतीफ तरीन जात के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की बशरियत कुरान से साबित है। हम सुन्नी हनफी बरेलवी इसका कतई इनकार नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ हुजूर की बशरियत ऐसी है कि कई नूरानियतें कुर्बान कर दी जाए, कई नूरानियतें कुर्बान कर दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ रब ने हुजूर को नूरानियत की शान तो अता फरमाई है। ये तो मानना पड़ेगा ना। अगर रंग का काला भी आए सरकार सीने से लगाए तो चिट्टा गोरा बना दे। हुजूर हाथ के अंदर छड़ी को ले, है तो दरख्त की टेनी ना, लेकिन सरकार हाथ में ले तो वो लालटीन की तरह रोशन हो जाए, सूरज की तरह चांद की तरह चमकने लग जाए। मैंने कहा हुजूर ऐसे नूर है ना, सिर्फ नूर नहीं बल्कि हुजूर नूर गर है। सरकार ने जिब्राइल से पूछा, सवाल करना इल्मी की दलील नहीं है। हुजूर एक शान बताना चाहते थे। जिब्राइल मा उम्र का तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह और तो कुछ पता नहीं। सातवें छठे हिजाब पर मैंने एक फरिश्ते को देखा, अल्लाह अकबर, एक सितारे को देखा जो चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। कितने मर्तबा? 72,000 मर्तबा। और 70,000 साल तक वो चमकता था। 70,000 साल के बाद गुरूब हो जाता था। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तू उस वक्त पैदा हुआ? जिब्रील कहता है या रसूलल्लाह नहीं, जब मैं पैदा हुआ ये मुझसे पहले पैदा हो चुका था। वाह वाह सुभान। इस सितारे को मैंने पैदा होने के बाद देखा। हुजूर ने फरमाया जिब्रील वही सितारा पहचान लेगा। अर्ज करता है आकर क्यों नहीं?
جسے 72 بار دیکھا ہو کیوں نہیں پہچانو گا؟ سرکار نے پیشانی مبارک سے امامہ ہٹایا نا تو اسی ستارے کی جھلک لگی. حضرت سیدنا جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ کی پیشانی سے چمک نکل رہی ہے نا یہ اسی ستارے سے خدا کی قسم ملتی جلتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بالکل ملتی جلتی ہے. یا رسول اللہ جیسے وہ ستارہ دیکھتا تھا ویسے آپ کی پیشانی سے چمکنے والی اس لائٹ کو محسوس کر رہا ہوں. لگتا ایسا ہے کہ سیم ایک جیسی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جبرائیل ہوا آنا وہی ستارہ میں مصطفیٰ ہی تھا. انا ذالک الکوکب وہی ستارہ میں مصطفیٰ تھا. حضرت گرامی سرکار تو ایسے نور ہے. تو اگر 70,000 کے ساتھ 72,000 کو ضرب دے آپ تو اربوں سال بنتے ہیں. اربوں سال معلومات جبرائیل کی عمر بھی اربوں سال ہے اور میرے مصطفیٰ کریم تو اس سے بھی پہلے گئے. اسی لیے رب نے فرمایا اول اول وہی اول ہے. یعنی سرکار کی اولیت اس طرح ہے کہ سرکار نور پاک کے اعتبار سے بھی پہلے, سرکار رب کی ذات پر ایمان لانے سے بھی پہلے, خلقت کے اعتبار سے بھی پہلے. حضور خود فرماتے ہیں انا اولهم خلقا وآخرهم بعثا. سارے نبیوں سے تخلیق میں پہلے ہوں لیکن بعثت میں بعد میں ہوں. رب نے پیدا پہلے فرمایا ہے, بھیجا سب سے آخر میں گیا. دعا ہے حضور کی عظمت اللہ پاک